أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. اسود کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ علی وصی تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کب رسول نے انہیں وصیت کی؟ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے رکھی تھی یا اپنے گود میں ان کا سر رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے تشت منگایا. تشت جسے سینی کہا جاتا ہے، بڑا خواب. فلقد انخنث فی حجری، تو انتقال کے بعد آپ کا سر میری گود میں جھک گیا تو پتہ چلا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں. فما شعرت انہ قد مات، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ انتقال کب کیے. سر جب جھک گیا تو پتہ چلا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں. تو آپ کا انتقال میری گود میں ہوا، تو پھر علی کے لیے وصیت آپ نے کب کی؟ فمتى اوصى الیہ، کب آپ نے وصیت کی؟ تو گویا کہ اس طرح کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس حدیث سے متعدد باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات یہ کہ گمراہ فرقوں پر حکمت کے ساتھ رد کیا جانا چاہیے. گمراہ فرقے میں سے شیعہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت کی، اور یہی اسی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال تھا. تو آپ رد کر رہی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، مگر اسلوب عالمانہ ہے کہ کریں کہ دلیل کے ساتھ پیش کر رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو میرے گود میں ہی آپ کا سر تھا. اگر آپ کچھ وصیت کرتے تو مجھے پتہ چلتا، اور تیمارداری کے لوگ جو مجھ تک بیٹھا کرتے تھے ان کو پتہ چلتا، مگر کسی کو نہیں پتہ چلا. تو کہاں سے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی ہے؟ تو حکمت کے ساتھ گمراہ باتوں پر رد کیا جانا چاہیے، گمراہ فرقوں کا رد کیا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو ان سے مجادلہ کرو، انہیں تکرار کرنا ہو تو اچھے انداز میں کرو، حکمت کے ساتھ انہیں سمجھاؤ. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دلیل کے ساتھ انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی ہے. جبکہ دیگر وصیتیں جو تھیں، صحابہ کرام نے بہت ساری وصیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، جیسے کہ صدقہ مال کی کہ ہم ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے. اسامہ ابن زید کی فوج کو کہاں بھیجا جائے اس کی وصیت، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت، صلاۃ کی وصیت، صلاح عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت. بہت ساری وصیتیں جو آپ نے کی تھیں، صحابہ کرام نے انہیں محفوظ کیا، یاد رکھا اور لوگوں کو بیان کیا. تو اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کی کوئی وصیت ہوتی کہ خلیفہ انہی کو بنایا جائے تو ضرور انہیں نقل کیا جاتا. تو آخری عمر تک، تو آخری وقت تک تو میں ہی ساتھ تھی، مجھے بھی نہیں پتہ چلا. اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وصیتیں تھیں ان کی یاد رکھا. اگر یہ بھی وصیت ہوتی تو ضرور ان کو پتہ چلتا. اور شیعہ کا یہ دعویٰ کہ علی رضی اللہ عنہ
آپ کے وصی تھے خلافت کے، یہ خود جہاں علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو ہے وہیں علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص بھی ہے، وہیں علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص بھی ہے۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ علی بزدل تھے، حق بات کہنے سے خاموش رہ گئے، جبکہ علی تو بڑے ہی بہادر تھے۔ تو اس طریقے سے ایک بہادر شخص کو بزدل ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ بزدلی کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکے حالانکہ خلافت کے حقدار یہ تھے، تو اولاً ان کی خاموشی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، چلیے ان کا اگر دعویٰ صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر جب خلیفہ بنے اس وقت کیوں نہیں ظاہر کیا کہ اب تک تو میں خاموش رہا اپنی مصلحت کی وجہ سے، اب میں کہہ رہا ہوں میں ہی اصل تھا۔ تو کسی وقت بھی آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خلافت کی وصیت کی۔ تو اس طرح سے اس سے شیعہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا لازم آتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو خود بزدل ٹھہرانا ثابت ہوتا ہے، جو جس کے یعنی جن کی شان میں غلو کر کے بعض شیعہ تو اس مقام پر لے گئے کہ الہ کا دعویٰ کر بیٹھے کہ علی ہی اللہ بھی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو علی رضی اللہ عنہ نے خود جلا دیا، آگ میں جلایا ایسے لوگوں کو، اور جب ان کو جلایا گیا تو اور بھی گمراہی کی حد ہو گئی، کہنے لگے جب آگ میں جلایا گیا کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی اللہ ہے، کہ لا يعذب بالنار الا صاحب النار، کہ آگ کی سزا تو وہی جو جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ ہے۔ تو عجیب گمراہی کی حد ہو گئی۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں ان پر رد کیا کہ رسول آخری عمر میں اگر وصیت کرتے تو آخری وقت تک تو میں ساتھ تھی، مجھے پتہ چلنا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تو کہاں سے۔ اور صحابہ کرام نے بھی مختلف وصیتوں کو نقل کیا، اگر آپ کی کوئی اس طرح کی وصیت ہوتی تو ضرور نقل فرماتے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کسی کو کوئی بات بتائے تو اس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ انکار کر رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وصیت نہیں کی، اور صحابہ کرام نے آپ کی انکار کو قبول کیا، آپ کے انکار کو قبول کیا۔ تو اس طریقے سے داعی کسی کو کوئی بات سمجھائے اور دلیل سے سمجھائے تو اس بات کو قبول کرنا چاہیے، انکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دعات اللہ کو چاہیے کہ جھوٹی باتوں کو رد کریں، اس کو غلط ثابت کریں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے شیعہ کے اس دعوے کو کہ علی رضی اللہ عنہ وصی تھے، ان کے لیے وصیت کی گئی تھی، اس کو رد کیا اور دلیل کے ساتھ رد کیا۔ تو دعات کو چاہیے کہ جو مختلف گمراہ فرقے ہیں، غلط باتیں معاشرے میں پھیلاتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کو رد کیا جانا چاہیے۔ چوتھی بات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے اسلوب میں سے استفہام انکاری بھی ہے، یعنی سوال انکار پر مبنی سوال، کہ کیسے رسول نے وصیت کی، یعنی نہیں کی، جبکہ آپ کا انتقال میری گود میں ہوا، پھر دہرایا اس کو متا اسا، پھر آپ نے کب وصیت کی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور رد کرنے میں کسی پر تکرار یہ مفید ہوا کرتی ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم بات کو لوگوں پر بیان فرماتے، کوئی اہم بات کہتے تو 3 بار دہرایا کرتے تھے، 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ حدیث کا لفظ ہے کان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ 3 بار سلام کیا کرتے؟ یعنی کسی سے بھی ملاقات ہو تو 3 بار سلام کیا جانا چاہیے؟ نہیں۔ پھر 3 بار سلام کا موقع کہاں ہے؟ ایک موقع جس کو امام بخاری نے لیا ہے اور دوسرے بہت سارے محدثین نے لیا ہے، وہ ہے سلام الاستئذان، یعنی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹا کر کہیں السلام علیکم، جواب نہ ملے تو پھر کہے السلام علیکم، پھر بھی جواب نہ ملے تو پھر کہے السلام علیکم۔
یعنی الاستئذان ثلاثاً کہ 3 بار سلام کرے اجازت چاہنے کے لیے. اگر جواب نہ ملے فرج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہیے کہ واپس آ جائے. تو یہاں ہے یہ سلام الاستئذان ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو گھر میں داخل ہونے کے لیے سلام کریں، یہ اجازت طلب کرنے کے لیے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، اس کے لیے ہے. نہ یہ کہ کسی سے ملاقات ہو تو 3 بار السلام علیکم کرتے رہیں، یہ محل نہیں ہے. ایک دوسرا محل بعض شارحین نے لکھا ہے وہ یہ کہ مجلس بڑی ہے تو ابتدائے مجلس میں سلام، مجلس کے وسط میں پہنچے تو سلام، مجلس کے آخر میں پہنچے تو سلام. تو اس موقع سے بھی سلام کی تکرار ہو سکتی ہے. ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ ایک ہی آدمی کو پکڑ کر کے سلام کرتے رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے اور اس کی تائید میں حدیث بھی ہے الاستئذان ثلاثاً والی کی. وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ عَادَهَا ثَلَاثًا، جب آپ بات کرتے تو اہم بات کو 3 بار دہراتے، ہر بات کو 3 بار نہیں دہراتے. تو یہ جب بات کرتے تو 3 بار دہراتے، یعنی اہم بات جس پر زور دینا ہو اس کو تکرار سے کام لیتے. تو یہاں بھی تکرار سے کام لیا. پہلے تو شروع میں ہی نفی کی کہ فقالت متى اوصى الیہ، کب آپ نے علی کی وصیت کی، اور آخر میں پھر کہتے ہیں فمتى اوصى الیہ. تو شروع میں بھی انکار، آخر میں بھی انکار. تو انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے، انکار میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنایا گیا ہے. تو بات ذہن نشین کرانے کے لیے تکرار اختیار کیا جاتا ہے، بات کو دہرایا جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے اسلوب میں سے ایک اہم اسلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہ استفہام انکاری کا، کہ انکار پر مبنی سوال ہو کہ کب کیا، کیسے کیا، انکار کے طور پر قرآن مجید میں بھی اس طرح یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. بھلا بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو روزی نازل کی ہے ان میں سے تم کسی کو حرام کہتے ہو، کسی کو حلال کہتے ہو. قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہاں استفہام انکار کا، یعنی سوال انکار کا ہے کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، یعنی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہو. اسی طریقے سے قرآن میں ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں. یہ تمہارا حکم سراسر جہالت پر مبنی ہے، تمہارا یہ حکم سراسر جہالت پر مبنی ہے. میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. یہاں بھی استفہام استنکار پر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرح کا اسلوب آپ نے ایک اور موقع سے استعمال کیا. مثلا ابن اللتبیہ، آپ نے انہیں صدقات کے لیے بھیجا تھا. جب صدقات لے کر واپس آئے تو کچھ ہدیے کو انہوں نے الگ کیا، کہا ہذا لکم وہذہ ہدیۃ اہدیت لی، کہ یہ مال تو تمہارا بیت المال کا ہے اور یہ ہدیہ مجھے خاص کر دیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوال کرتے ہیں، بتاتے ہیں افلا قعدت فی بیت ابیک و امیک فتنظر ایہدی الیک شیء ام لا. تو یہ استفہام، کیوں نہیں تم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، اپنے باپ و ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ کوئی تمہیں ہدیہ پیش کرتا ہے یا نہیں، یعنی کوئی تمہیں ہدیہ دینے نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقات وصول کرنے کے لیے گئے تھے تو تمہارے لیے جو ذاتی صدقات، جو ذاتی ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہدیہ تو کسی سے جان پہچان ہو، اس سے لین دین ہو، وہ دے تو ہدیہ کہلاتا ہے. تمہیں زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس پر تمہیں ہدیہ دیا جائے تو یہ تمہارے لیے درست نہیں. علماء نے اسی قبیل سے شمار کیا ہے کہ مدرسوں کے چندے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، مدرسوں کے چندے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو شاید ہندوستان میں اس طرح کا تو نہیں دیکھا گیا، مگر عرب ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ چندہ مانگنے والے کو خصوصی ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ اپنے لیے رکھیے. خصوصی ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں. تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے نہیں، وہ بھی بیت المال ہی کا ہے.
کہ اگر وہ اس کے لیے ہوتا، اس سے نہ جان نہ پہچان، اس کو ہدیہ کیوں پیش کیا جاتا؟ تو آیا ہے مدرسے کے لیے، مدرسے کے تعارف کی حیثیت سے ان کو مدرسے کا سفیر مان کر کے وہ دے رہا ہے، تو یہ مدرسے ہی کا حق ہے جو اس کو اس نے، اگر اس کی ذات کا خیال نہ کیا گیا ہوتا تو شاید مدرسے ہی کو ہو جاتا، تو اس لیے مدرسے ہی کو جانا چاہیے۔ کہ ابن العتبیہ گئے ہیں صدقات وصول کرنے کے لیے، ان کو لوگ جانتے نہیں تھے، جیسا کہ کہا نا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کوئی دیکھ آتا تو ان کو ہدیہ دیتا، تو وہ سفیر بھی اگر گھر میں ہوتا تو کون تھا جو باہر سے اس کو ہدیہ بھیجے؟ تو اس طریقے سے جو باہر مدرسے کے لیے چندے کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کو ہدیہ ملتا ہے تو ان کو چاہیے کہ مدرسے کے مد میں داخل کریں، نہ کہ یعنی یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، اس کو بیت المال میں لے لیا، اس کا جو بھی ہدیہ تھا، تو ان کو چاہیے کہ خود ہی اولا ہدیہ قبول ہی نہ کرے کہ بھائی نہیں، میں اس سب سے الحمدللہ بے نیاز ہوں، محتاج نہیں ہوں کہ میں یہ کروں، اور ہمارا آپ سے پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدرسے کے حساب سے ہمارا آپ سے تعلق بنا ہے، تو اچھی بات ہے، ہمیں آپ نے پیشکش کی، مگر ہمارا ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا کہ ہم اپنے لیے ہدیہ کریں، کہ ہم اپنے کام سے نہیں آئے ہیں، ہم تو آئے ہیں مدرسے کے کام سے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ابن العتبیہ کی اس بات پر دال ہے کہ جو لوگ مدرسے کے چندے کے لیے جاتے ہیں ان کو اپنے لیے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان پر تنبیہ کی، تو یہ بات ان لوگوں پر بھی فٹ آتی ہے جو مدرسے کے چندوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حدیث پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی دعوت اسی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ السلام علیکم۔